اسرائیل کی جانب سے ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملوں کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی ایران اگلے چند ماہ میں ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملوں کی یہ توجہ پیش کی ہے کہ ان کا مقصد ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا تھا۔ اسرائیلی حملوں نے نہ صرف ایران کی یورینیم افزودگی کے پلان کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ اس کی ٹاپ فوجی لیڈرشپ اور جوہری سائنسدانوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ نتنز میں واقع یورینیم افزودگی کا پلانٹ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی زیر نگرانی چل رہا تھا، جس پر اسرائیل کے ناجائز حملے سے ریڈیولوجیکل تباہی کا امکان تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا تاکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل ہونے سے روکا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے یہ کارروائی اس لیے کی کہ اگر ایران کو روکا نہ جاتا تو وہ بہت جلد جوہری ہتھیار بنانے جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 1 سال کے اندر بھی ہو سکتا تھا اور کچھ ماہ بعد بھی ہو سکتا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے پاس بھی جوہری ہتھیار موجود ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں کسی مسلم ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس انفارمیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت نے ایٹم بم بنانے کے لیے تمام ضروری ہتھیاروں کے حصے تیار کرنے کی کوششوں میں ٹھوس پیش رفت کی ہے، لیکن امریکی آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایسے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جن سے ثابت ہو سکے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے نزدیک تھا۔ اسرائیلی حملوں کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل پچھلے 30 برس سے یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے قریب ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق بھی ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے پر کام نہیں کر رہا تھا۔ رواں سال مارچ میں امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تولسی نے کانگریس کو بتایا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کا بھی یہ اندازہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے 2003 میں معطل کیے جانے والا جوہری ہتھیاروں کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی منظوری نہیں دی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر نیتن یاہو کو خالصتاً ایران کے جوہری طاقت بننے کا ڈر تھا تو اسرائیل یہ انٹیلیجنس امریکہ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا، جو کہ ایران سے نیوکلیئر معاہدے کے لیے مذاکرات کر رہا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد امریکہ اور ایران کے نیوکلیئر ایشو پر مذاکرات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب عالمی جوہری ایجنسی نے حال ہی میں اپنی تازہ ترین 6 ماہی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایران 60% تک خالص یورینیم افزود کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، جو کہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے درکار 90% یورینیم افزودگی سے 30% دوری پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق افزودہ یورینیم کی مقدار اتنی ہے جس سے ممکنہ طور پر 9 عدد ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ تاہم ایران ہمیشہ سے زور دیتا آیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس نے کبھی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تاہم IAEA کی 1 دہائی تک جاری رہنے والی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ ایران نے 1980 کی دہائی کے اواخر سے 2003 تک ایسی متعدد سرگرمیاں انجام دیں جو ایٹمی دھماکہ خیز ڈیوائس کی تیاری کے زمرے میں آتی ہیں۔ تاہم 2003 میں پروجیکٹ امد نامی اس منصوبے کو روک دیا گیا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد بھی 2009 تک ایران نے مختلف سرگرمیاں جاری رکھی۔ اس وقت مغربی طاقتوں نے زیر زمین افزودگی کے مرکز فورڈو کا انکشاف کیا تھا، تاہم IAEA نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے بعد سے ہتھیاروں کی تیاری کے کوئی قابل اعتماد شواہد نہیں ملے ہیں۔ 2015 میں ایران نے دنیا کی 6 طاقتوں کے ساتھ ایک جوہری معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کے بدلے اس نے نہ صرف اپنی جوہری سرگرمیوں پر پابندیاں قبول کیں بلکہ IAEA کے معائنہ کاروں کو سخت نگرانی کی اجازت بھی دی۔ ناس معاہدے کے تحت ایران پر افزودہ یورینیم کی پیداوار پر بھی قدغن لگائی گئی۔ یہ یورینیم جوہری ری ایکٹر کے ایندھن کے طور پر استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ جوہری ہتھیاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران اس معاہدے کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ اس سے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے میں زیادہ مدد نہیں ملی اور انہوں نے ایران پر امریکی پابندیاں بحال کر دیں۔
ईरान ने इसके जवाब में पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की, खासतौर पर अफजूदगी से मुतालिक पाबंदियों की। जोहरी माहिदे के तहत फोर्डू में 15 साल तक अफजूदगी की इजाजत नहीं थी, ताहम 2021 में ईरान ने 20% तक यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू कर दी। ईरान का कहना है कि वो एक महफूज मकाम पर यूरेनियम अफजूदगी की सहूलत कायम करेगा और फोर्डू प्लांट में यूरेनियम की अफजूदगी के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्स्ट जनरेशन सेंट्रीफ्यूजिस की जगह जदीद छठी जनरेशन की मशीनें नस्ब करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।